ایک یہودی آیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتا ہے آپ رحمت للعالمین کہلاتے ہیں، آپ بڑا انصاف کرتے ہیں، آپ دھڑا بازی نہیں کرتے، آپ کا بڑا نام ہم نے سنا ہے، میں آج آپ کی عدالت میں کیس دائر کرنے لگا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ انصاف کیسے کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ، کہنے لگے آپ کا جو صحابی ہے سب سے بڑا ابو بکر، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور بڑے زور سے مجھ پر حملہ کیا ہے، اور میں انصاف چاہتا ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھی کے پلڑے میں جاتے ہیں یا ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا تصور کہ ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا، کیونکہ عمر بڑا جلالی ہے، ابو بکر بڑا ٹھنڈا ہے، ایسا مقدمہ تو سنے ہی کبھی نہیں کہ ابو بکر نے کبھی کسی پہ سختی کی ہو۔ عمر کی واقعات آتے رہتے ہیں، ہمارے دربار میں بھی کبھی وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دیتا ہوں، تجھے غلط فہمی ہے، میرا تصور یہ اس نے کہا ہوگا تھپڑ مجھے لگا ہے، مجھے پتا ہے کس نے مارا ہے، یہ ابو بکر نے مارا ہے، آپ بلائیں۔ حضور نے بندہ بھیجا، فرمایا اگر ابو بکر نے مارا ہے تو انصاف ہوگا، ہم کسی کا دھڑا نہیں کریں گے، انصاف ہی انصاف ہوگا، آپ کی جو زیادتی ہے آپ کے ساتھ اس کا مداوع ہوگا۔ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، حضور نے پوچھا آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہا کہ اس نے بکواس کی ہے، اللہ کو گال دی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ قرآن کریم کی آیت آئی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو اس نے کہا مسلمانوں کا خدا تو اتنا غریب ہے، وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، ان کا خدا تو محتاج ہے، ان کا خدا تو فقیر ہے۔ اس نے جب اللہ کے بارے میں بکواس کیا تو پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تو پھر پورے طاقت اور زور سے لگائی۔ میں قربان، جب اللہ پہ ہٹ ہوتی ہے صحابہ دفاع کرتے ہیں، اور جب صحابہ پہ ہٹ ہوتی ہے تو خدا دفاع کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے پوری طاقت سے تھپڑ مارا تاکہ آئندہ یہ زبان بند ہونی چاہیے جو اللہ پہ بکواس کرے۔ حضور نے کہا تو نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، یہ بندہ جھوٹ بول رہے، یہ گواہ لائے، گواہ ہیں کوئی؟ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اللہ فقیر محتاج غریب ہے، یہ آپ کا صحابی جھوٹ بول رہے۔ اب جب اس نے انکار کیا، اصل بات یہ اس نے کہا تھا لیکن اس کو یہ پتا ہے موقع کا گواہ کوئی نہیں، تو ابو بکر کو جھوٹا ثابت کرو۔ اب حضور نے فرمایا ابو بکر یہ انکار کر رہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کہا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے دعوے پر تم سچے ہو، گواہی پیش کرو۔ موقع کے دو گواہ گواہی دیں کہ اس نے واقعی کہا ہے، تب جا کے آپ بچیں گے، ورنہ تھپڑ کے جواب میں تھپڑ آپ کو لگے گا۔ سن رہے میری بات؟ توجہ کیجئے، یہ میرے نبی کا انصاف تھا۔ یہاں آ کر ایمان کا پتہ چلتا ہے بندہ کہاں کھڑا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سچ یہ ہے اس نے یہ کہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اور یہ اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا، گواہی میں نہیں لا سکتا۔ فرمایا کہ اگر گواہی نہیں ہوگی تو عدالت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ پوری طاقت سے یہ بھی آپ کو تھپڑ مارے گا، فیصلہ میں نے دینا ہے، آپ اس پہ غور کریں، کوئی راستہ ہے ثابت کریں، بس یہ آپ کے ذمہ ہے۔ بس ابھی ابو بکر صدیق کی عزت پہ مسئلہ آیا، یکدم آسمانوں سے اللہ کی غیرت جاگ گئی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، یہ نبی کے صحابی کا مسئلہ ہے، جاؤ نبی کو کہو زمین پہ تو کوئی گواہ نہیں، میں آسمان سے ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں۔ لقد، اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، سمیع اللہ، اللہ نے یہ بات خود سنی ہے، قول الذین قالوا، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ سننے والا کون ہے؟ کیا بولا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اس نے کہا تھا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر اور محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں، ہم سے وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ ظالم ہے قتلہم الانبیاء، جنہوں نے اس دنیا میں نبیوں کو بھی شہید کیا اور قتل کیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان یہودیوں کو ہم جہنم کے عذاب میں ڈال کے کہیں گے کہ اب اس آگ کے جلنے کا عذاب تم چکھو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ آپ کا صحابی ہے، زمین پہ کوئی گواہی نہ دے، میں آسمان سے خود صحابی کا گواہ بن کے عدالت میں آ جاؤں گا۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری،
اور حضور نے صدیق اکبر کے حق میں فیصلہ دیا، اس کا فرمایا وہ جھوٹے لعنتی دفع ہو جا، ہماری مجلس سے نکل جا۔ تو یہودی تو شروع سے صحابہ کے خلاف ہیں، یہودی تو شروع سے انبیاء کے خلاف ہیں، بلکہ وہ تو نبی کے بھی خلاف ہیں۔ کیا رسول اللہ کو زہر نہیں دیا؟ کیا نبی پر حملے نہیں کروائے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دشمن کوئی اور ہے، فرنٹ پہ ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے تحقیقات کے نام پہ اس نے چھوڑا ہوا ہے، اور آج بھی وہی پالیسی چل رہی ہے۔ اس لیے میں پھر آپ کو کہوں گا بحیثیت مسلم ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے یا ہم نے صحابہ کی کمزوریاں تلاش کرنی ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں مرزا انجینئر کو نہ سنیں؟ وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ صحابہ کی شان کو گھٹاتا ہے، صحابہ کا نام بے ادبی سے لیتا ہے۔ اس سے علاوہ چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں بڑی تحقیق ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے بیٹھے گا انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر بیٹھ کے بے شک تقریریں کرتا رہے، یوٹیوب میں تو کوئی بھی بول سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس کے پاس تو علم تھا نہیں، آخر کوئی اس کو مواد دے رہا ہے تو وہ لا رہا ہے، وہ اس کی تو لائن ہی یہ نہیں ہے۔ وہ تو قرآن کا حافظ نہیں، تجوید سے اس کو پڑھنا نہیں آتا، ویڈیو اس کی سینکڑوں پڑھی ہیں، قرآن کریم دیکھ کے بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا محقق ہے کہ ساری حدیثیں اس کو یاد ہو گئی ہیں؟ ایسی بات نہیں۔ یہ دنیا میں لانچ کیے جاتے ہیں لوگ اور ان کو پاپولر کیا جاتا ہے، پھر ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور آنے والے وقت میں مقاصد ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم نے قوموں کے دماغ چینج کرنے ہیں۔ لیکن آج ایک ذہن بنا لیجئے کہ ہم یزید کے پلڑے میں نہیں، ہم کس کے پلڑے میں؟ اور یزید کے اقدام کو غلط کہنے کے باوجود ہم حضرت امیر معاویہ کو پھر بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔